کتاب و سنت کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک اور آپ کے قول مبارک کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم اپنے نماز کو درست کر لیں، اور نماز کی درستگی میں صفوں کی درستگی کی بھی بات کی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقیموا صفوفکم، تم اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو قائم کرو۔ نماز کی اقامت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک نماز کے ارکان اور اس کے سنن کی رعایت نہ کی جائے۔ نماز سے متعلقہ جو کچھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے اس کا تعلق داخل صلاۃ سے ہو، یعنی نماز میں جو چیزیں کی جاتی ہیں اس کا تعلق اس سے ہو، یا نماز میں داخل ہونے کے لیے جو اسباب اپنائے گئے ہیں جس کی طرف نبی نے اشارہ کیا ہے، چاہے اس کا تعلق خارج صلاۃ سے ہو، ان تمام کے تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق جب تک نہ کی جائے تب تک وہ نماز کا قیام نہیں کہلائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کی بات نہیں کی ہے، نماز کو قائم کرنے کی بات کی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے قائم کرنے کی بات کی تو جہاں بہت ساری چیزوں کی طرف آپ نے نشاندہی اور رہنمائی کی، انہی میں سے ایک رہنمائی یہ بھی کہ تم اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو قائم کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، ایک انسان نماز کا قیام اگر کرنا چاہتا ہے تو صفوں کی درستگی یہ نماز کے قیام میں سے ایک جز ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر بے توجہی کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر ایک انسان صفوں کی درستگی کا خیال نہیں کرتا تو ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ علماء نے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے صفوں کی درستگی کو واجب کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستگی کا اہتمام خود کیا، اور صفوں کی درستگی کے تعلق سے صحابہ کو ابھارا بھی، اور پھر اس ابھارنے کی بنیاد پر، اس ترغیب کی بنیاد پر صحابہ نے ہو بہو اسی طرز پر اپنے صفوں کی درستگی کی جس طرز پر آپ نے صحابہ کو صفوں کی درستگی کی تعلیم دی تھی۔ اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستگی میں گڑبڑی کو دیکھتے ہوئے آپ نے سخت وعید بھی سنائی، وارننگ بھی دی۔ دو چار حدیثیں میں آپ کے سامنے سرسری طور پر رکھوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ واقعتاً صفوں کی درستگی کا معاملہ کتنا اہم ہے اور ہم کتنے سست ہیں، ہم اس تعلق سے کتنے غافل ہیں، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ آئیے سرسری طور پر حدیث سنتے چلیں۔ پہلی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ سووا صفوفکم، نبی کا فرمان، تم اپنی صفوں کو درست کرو، سیدھی کرو، برابر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، نماز کے قائم کرنے میں سے صفوں کی درستگی بھی ہے۔ اور دوسری روایت میں صحیح مسلم کی، من تمام الصلاۃ، نماز کا پورا کرنا، صفوں کو پورا کرنا ہے، یعنی گویا کہ اگر صفوں کی درستگی نہیں تو نماز کی میں خلل ہے، کھوٹ ہے۔ اور دیگر روایت میں ملتا ہے من حسن الصلاۃ، نماز کا حسن صفوں کی درستگی کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ذرا ایک دوسری حدیث سنیں، شاید آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر کچھ ایمانی سوجھ بوجھ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا مقام و مرتبہ آپ کے دل میں اگر موجزن ہو، ٹھاٹھے مار رہا ہو، تو یقین جانیں ہم آج یہ عہد لے کر اٹھیں گے کہ واقعتاً اب صفوں کی درستگی پر ہم بے توجہی نہیں برتیں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صفوں کی درستگی فرمایا کرتے تھے۔
آپ جب منبر آپ مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو باقاعدہ طور پر مصلیوں کی طرف رخ کرتے تھے اور رخ کر کے اپنے ان صفوں کی درستگی کرواتے تھے. کان یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بها القداح، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی ایسے کرواتے تھے جیسے تیر کو سیدھا کر رہے ہوں. یہاں بات الٹی کی گئی ہے، جس طرح سے تیر کو سیدھا صف کی درستگی سے نہیں بلکہ تیر کی سیدھائی سے صف کو درست کیا جاتا ہے. لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ آپ صفوں کی درستگی ایسے کرواتے تھے جیسے تیر کو آپ سیدھا کر رہے ہوں صفوں کی بنیاد پر. حالانکہ تیر کی بنیاد پر صف کو سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا فرما رہے ہیں کہ گویا کہ آپ تیر کو سیدھا کر رہے ہیں، یعنی اگر تیر سیدھا ہو تو جا کر کے ڈائریکٹ نشانے پر لگتا ہے. تو یعنی اس حد تک صف درست ہوا کرتی تھی، سیدھی ہوا کرتی تھی، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہوا کرتا تھا. آگے صحابی کہتے ہیں حتی رآ انا قد عقلنا عنہ، یہاں تک کہ ہم نے صفوں کی درستگی کا طریقہ سیکھ لیا. صفوں کی درستگی کے تعلق سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، جو آپ کی چاہت تھی، جو آپ کی تعلیم تھی، اس کو ہم نے سیکھ لیا. حتی رآ انا قد عقلنا عنہ، یہ صحابی کا بیان ہے کہ کس حد تک آپ صفوں کی درستگی کا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ نے اس اہتمام کی بنیاد پر اس تمام تعلیمات کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. وہ ایک دفعہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ثم خرج یوما، ایک دفعہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور اسی طرح سے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں. فقام، آپ مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. حتی کاد ان یکبرا، اور قریب تھا کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتے. آپ مصلی پر کھڑے ہیں اور بہت قریب ہے کہ اب اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جائیں، لیکن اچانک آپ کی نگاہ پڑتی ہے فرآ رجلا بادیا صدرہ من الصف، تو آپ نے ایک آدمی کے سینے کو ابھرا ہوا دیکھا جو صف سے الگ دکھ رہا تھا. یعنی ایک آدمی صف میں ایسا تھا جس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا اور صف کی درستگی پر آنچ پڑ رہی تھی. آپ دیکھیں فرآ رجلا بادیا صدرہ من الصف، اس کا صرف سینہ نکلا ہوا ہے، سینہ ذرا باہر کو نکلا ہوا ہے. آپ نے فرمایا فقال عباد اللہ، کتنی سخت بات ہے، ذرا آپ غور کریں. عباد اللہ، اللہ کے بندو، یہ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، ذرا سمجھیں، اور کس تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ صفوں کی درستگی کے تعلق سے. اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ صفوں کی درستگی کے تعلق سے کم 5-6 چیزوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور ہر معاملے میں ہم کوتاہی کا شکار ہیں. میرے بھائی، نبی کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے، اور یہ جو گفتگو یہ لنترانی نہیں، یہ آپ کے اور ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور نبی کا فرمان رب کی منشا ہوا کرتا ہے، اور رب کی منشا کے مطابق اگر زندگی ہم نہ گزار سکے تو پھر مجھے بتائیں رب کی رضا حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور رب کی رضا اگر حاصل نہ ہوئی تو آپ مجھے بتائیں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ہماری آؤ بھگت کے لیے، ہمارے استقبال کے لیے اور ہماری ضیافت کے لیے، تکریم کے لیے، ان نعمتوں کے مستحق ہم کس بنیاد پر قرار پائیں گے؟ میرے بھائی، آپ فرماتے ہیں عباد اللہ لتسعن صفوفکم، اللہ کے بندو اپنی صفوں کو درست کرو، ضرور بضرور کرو. آپ نے لام کا استعمال کیا، پھر نون تاکید کا استعمال کیا، جملے کو تاکید در تاکید استعمال کیا کہ اللہ کے بندو اپنی صفوں کو درست کرو، ضرور درست کرو، اور اس درستگی میں ذرہ برابر بھی کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے. ورنہ لیخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دے گا. صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دے گا، پھوٹ ڈال دے گا، انتشار کے شکار ہو جاؤ گے. میرے بھائی، میرے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گفتگو فرمائی ہے، کیا کوئی سوچ سکتا ہے یہ یوں ہی گفتگو ہے، بے معنی ہے، بلا وجہ ہے؟ نعوذ باللہ، کیا کوئی یہ سوچ سکتا؟ ہرگز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ
رب کا اشارہ ہوا کرتے ہیں وہ بے معنی کیسے ہو سکتے ہیں، بلا وجہ کیسے ہو سکتے ہیں، بے مقصد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ الفاظ نبی کے ہیں، یا تو آپ کہو کہ یہ الفاظ نبی کے نہیں ہیں اور اس کی جرأت ہم نہیں کر سکتے، اور اگر اس کی جرأت نہیں کر سکتے گویا کہ ہم نے مانا یہ نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو پھر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں کون سی چیز روکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا یا تو ہم بہکے ہوئے ہیں اور یا تو ہم نے نبی کا مقام اور مرتبہ سمجھا نہیں ہے اور اس کے تقاضے سے ہم کوتاہ ہیں۔ میرے بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے بندو اپنی صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے چہروں کے اندر بگاڑ پیدا کر دے گا۔ دیکھیں یہ جو بگاڑ ہے یہ کبھی کبھی حصی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ رب العزت چہرے کو بندر کا بنا دے اور کوئی جانور بنا دے تو میرے بھائیوں اور دوستو یہ حصی بگاڑ بھی ہو سکتا ہے چہروں کو، اور اسی طرح سے قلبی بگاڑ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دلوں سے نبی کی محبت نکل جائے، آپ کے دلوں سے اسلام کی محبت نکل جائے، آپ کے دلوں سے صفوں کی اہمیت نکل جائے، آپ کے دلوں سے نماز کا مقام و مرتبہ ختم ہو جائے، یہ قلبی بگاڑ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بگاڑ اس طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے بندوں کے تئیں بغض پیدا ہو جائے، قدوت پیدا ہو جائے، ایک مومن کے تئیں آپ کے دلوں سے محبت چھین لیا جائے۔ یہ بگاڑ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بگاڑ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے نظریات مختلف ہو جائیں، ہمارے سوچنے کا جو معیار بدل جائے۔ اور آج آپ دیکھیں ہمارے دلوں میں کتنی قدوت پائی جاتی ہے، ہمارے نظریات کتنے مختلف ہیں۔ ایک مسئلہ دین کا اٹھتا ہے اور اس مسئلے میں 10 آدمی ہیں، 10 کی 10 رائے ہے۔ یہ بگاڑ ہے دلوں کا، یہ بگاڑ ہے دلوں کا، یہ پھوٹ اور انتشار ہے ہمارے بدعملی کی وجہ سے، اور بدعملی میں سے ایک نماز کے تعلق سے صفوں کی عدم درستگی کا بھی ایک بنیادی سبب اور وجہ ہے۔ یہ یاد رکھنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا میرے بھائی میرے دوست۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اقیموا صفوفکم وتراصوا، تم اپنی صفوں کو درست کرو اور مل مل کے کھڑے ہو، ایک اینٹے کے اوپر دوسری اینٹ، اور وہ دونوں اینٹیں ایسی ملی ہوں کہ بآسانی کوئی ایک اینٹ کو دوسری سے جدا نہ کر سکے۔ اب نبی کا فرمان تم صفوں کو درست کرو، وتراصوا، اسے خوب جم کر کے ملاؤ، مل مل کے کھڑے ہو، باہم قریب ہو کے کھڑے ہو، ٹچنگ ہونی چاہیے، تو ایک پاؤں کے دوسرے پاؤں سے ٹچنگ کیسے ہونی چاہیے ذرا حدیث سنیں۔ حضرت انس جو راوی حدیث ہیں وہ خود فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، جب ہم نے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ سنے تو ہم میں کا ہمارا دوست نبی کے جانثار انہوں نے کیا کیا، اپنے ٹخنے کو دوسرے کے ٹخنے سے، اپنے قدم کو دوسرے کے قدم سے، اپنے بازو کو دوسرے کے بازو سے چمٹ کر کے کھڑا ہوتا تھا، قدم کو قدم سے ملا کر، اور اسی طرح سے بازو کو بازو سے ملا کر، موڑے کو موڑے سے ملا کر، اور اسی طرح سے اپنی ایڑی کو ایڑی سے ملا کر کے اب صحابی کھڑا ہو رہا ہے، کیونکہ نبی کا حکم آ چکا ہے۔ نبی کا حکم آ جانے کے بعد چون چرا کی گنجائش، اون آ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب کسی کی کوئی دال نہیں گلتی، ایک دال پک چکی ہے نبی کی طرف سے، اب کسی اور کو دال پکانے کی ضرورت، اب اسی پہ اکتفا کرنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں نبی کے ہاتھوں دیا گیا تحفہ اگر قبول نہ ہو سکے تو پھر اللہ ہمیں ایسا دل نہ دے، اللہ ہمیں وہ دل نہ دے جس دل میں نبی کی حدیث کی محبت نہ ہو، جس دل میں نبی کے فرمودات کا مقام نہ ہو، اللہ ہمیں ایسا دل نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں وہ دل دے جو دل تیری محبت سے، تیرے نبی کی محبت سے، تیرے فرمان سے، تیرے احکام سے، تیری فرمودات سے، تیری تعلیمات سے لبریز ہو، پر ہو، اور پر کس حد تک ہو، شرح صدر کے ساتھ ایک انسان، خوش دلی کے ساتھ ایک انسان اس کو قبول بھی کرے اور اس پر عمل پیرا بھی ہو جائے۔ میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں، جب آپ نے فرمایا وَتَرَاصُوا، اسی حدیث میں ایک ٹکڑا ہے فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، یاد رکھو تم صفوں کو درست کرو، مل مل کے کھڑے ہو، خوب جم کے کھڑے ہو، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ جملہ یقین جانیں
صفوں کی درستگی کے تعلق سے کتنا سٹک ہے، لیکن جس تعلق سے آپ نے یہ بات فرمائی اس جگہ اس کو ہم نے فٹ نہیں کیا، اس کو ہم نے ایک ایسی جگہ فٹ کیا جس پر نعوذ باللہ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کہی جا سکتی۔ حدیث کے شروع میں، حدیث کے آخر میں، اور پھر بیچ میں یہ ٹکڑا ہے۔ نبی نے جو بیان فرمایا جس تعلق سے، وہ شروع میں گفتگو کی کہ صفوں کو درست کرو اور آپس میں خوب مل کے کھڑے ہو، اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو میں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، یعنی اگر صفوں کی درستگی نہیں کرو گے تو اللہ مجھے باخبر کر دے گا۔ یعنی کس حد تک تاکید ہے یہاں پر صفوں کی درستگی کے حوالے سے۔ لیکن ہمارا مولوی بر صغیر کا حدیث کا پہلا ٹکڑا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور صحابی کا اپنا جو بیان بعد میں ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو نبی عالم الغیب ہے کہ نہیں۔ صفوں کی درستگی کے تعلق سے کبھی یہ حدیث پڑھی؟ اپنے ساتھیوں کو، اپنی عوام کو، اپنی قوم کو کبھی یہ حدیث کا شروع والا حصہ اور آخر والا حصہ سنایا؟ جب سنایا صرف یہ حصہ سنایا، اور وہ حصہ کاٹ کر کے اپنا الو سیدھا کیا۔ میرے بھائی میں مان لیا، چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب پہ پیچھے بھی غور کرتے دیکھتے ہیں سب کچھ، یہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ یہ معجزہ ہے، معجزہ، لمبی بات آگے نکل جائے گی۔ معجزات نبی کے ہاتھوں ہوا کرتے ہیں، اور معجزے پر نبی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ رب کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، رب جب چاہے تو کرا دے۔ نماز ہی کا معاملہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا۔ ایک صحابی جب رکوع سے کھڑا ہوتا تو کہتا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے پوچھتے من المتکلم، کس نے یہ جملہ کہا تھا، یہ کلمہ کس نے کہا تھا؟ وہ آدمی ڈر گیا، صحابی پریشان تھا کہ پتہ نہیں شاید کہیں ناراض نہ ہوں۔ تو آپ نے جب پوچھا کہ کون تھا یہ جملہ کہنے والا، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے جب کھڑا ہوا تو کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کس نے کہا؟ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو کہا میں نے کہا ہے۔ آپ نے کہا کہ جانتے ہو 30 فرشتوں نے آپس میں بڑھ کر کے اس کا درجہ، اس کا اجر و ثواب، اس کی نیکی لکھنے کے لیے آپس میں لکھوں گا، میں لکھوں گا، میں لکھوں گا۔ مجھے بتائیں اگر نبی کو نماز کے میں دوران نماز اگر ہمیشہ اپنے صحابہ کی پیٹھ پیچھے خبر رکھتے تھے تو پھر پوچھا کیوں؟ تو دلائل پورے پڑھے جائیں، پورے پڑھ کر کے پھر نکالے نتیجہ، اس کے بعد نتیجہ آ جائے اس کو اپنا ایمان میں رکھیں، اپنے عقیدے میں رکھیں، اپنے عمل میں رکھیں، دیگر چیزوں میں رکھیں، لیکن بات پوری کریں، ادھوری نہیں۔ یہ بیماری ہے میرے بھائی میرے دوست۔ ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، ابو داؤد نسائی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اقیم الصفوف، صفوں کو درست کرو، وحاذوا بین المناکب، اور اپنے مونڈوں کو مونڈوں سے ملا کر کے رکھو، وصدوا علی الخلل، اور دو آدمیوں کے بیچ میں جو جگہ خالی ہوتی ہے اس کو بند کرو، شگاف نہ چھوڑو، خالی جگہ نہ رکھو، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اور بر صغیر میں مولوی کے بیچ میں ایک جگہ ہوتی ہے کہ اگر 3 مولوی کے بیچ میں ایک جگہ ہوتی ہے، اور اس پر کبھی تقریر نہیں ہوتی۔ نیاز کے لیے یہ پکاؤ، وہ پکاؤ، ایسے پکاؤ، یہاں پکاؤ، وہاں پکاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو کھلاؤ، اس پہ تقریر لمبی چوڑی گھنٹوں گھنٹوں۔ اور نماز کا اتنا حساس موضوع، اس پر شاید سال بیت جائے کبھی تذکرہ نہ ہو۔ وحاذوا بمناکب بین المناکب وصدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم، اپنے ہاتھوں کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم رکھو، یعنی اگر کوئی بھائی چاہے وہ امام ہو یا کوئی عام آدمی ہو صف میں کا، آپ کو اگر آگے پیچھے کر رہا ہے صف کی درستگی کے لیے تو بھنبھناؤ نہ، ناک مت چڑھاؤ، نبی کا فرمان ہے۔ اگر لاج ہے نبی کے فرمان کی تو پھر سن لو کان کھول کے۔ ولینوا، نرم ہو جاؤ، بأیدی اخوانکم، اپنے بھائی کے ہاتھ کے لیے، اگر کہتا بھائی سے پیچھے ہو، آگے ہو، ایسے ہو ویسے ہو، مل جاؤ، وہ کرو، تو خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کا، نبی کا فرمان ہے نا، مسکراہٹ کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ
آگے پیچھے ہو جاؤ تاکہ سب درست ہو جائے. وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ. آگے فرماتے ہیں وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کے لیے جگہ خالی مت چھوڑو. کیوں؟ آپ حدیث سنیں. دوسری حدیث میں ہے کہ اگر آپ دو آدمی کے بیچ میں جگہ خالی چھوڑیں گے تو نبی قسم کھا کے فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدی. نبی کا تو اشارہ کافی ہوتا ہے, دل سے ماننے کے لیے کافی ہوتا ہے, لیکن نبی قسم کھا رہا ہے. بات کی اہمیت سمجھیے. فوالذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کس بات کی قسم کھائی؟ انی لأری الشیطان, یقینی طور پر میں شیطان کو دیکھتا ہوں. یدخل من خلل الصف, وہ صفوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے گھس جاتا ہے, داخل ہو جاتا ہے. یدخل من خلل الصف کأنہا الخدف, ایسے ہی جیسے بکری کا چھوٹا بچہ بیچ میں گھس جائے. بکری کے چھوٹے بچے کی طرح سے شیطان انسانوں کی صفوں میں جو جگہیں خالی ہوتی ہیں اس میں گھس جاتا ہے. گھس کے کیا کرتا ہے؟ 10 سال کا حساب کرواتا ہے. 10 سال کا ہم حساب کر لیتے ہیں, بھولی بسری چیزیں یاد آتی ہیں. جس چیز کو آپ سوچ سوچ کر تھک جاتے ہیں, نماز میں آپ کے سامنے آتی ہے. یہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے, نماز کو خراب کرتا ہے. آپ دیکھیں بار بار جو جماعی آتی ہے, کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈالا, کبھی اس جیب میں, کبھی یہ سوچا, کبھی وہ, کبھی پرس کہاں ہے, موبائل کہاں ہے, یہ کیا وہ کیا, ساری چیزیں جو آتی ہیں یہ سب شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے. شیطان کے وسوسے سے بچانے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے صفوں کو درست کریں, صفوں کے درمیان جگہیں نہ چھوڑیں. اسی طرح سے اور بہت ساری حدیثیں. ایک حدیث کا ٹکڑا ہے, جو صف کو ملائے گا اللہ اسے جوڑے گا, جو صف کو کاٹے گا ومن قطع صفا قطعہ اللہ, جو صف کو کاٹے اللہ اسے کاٹ کے رکھ دے گا. اور آج ہماری جو صورتحال ہے ملکی پیمانے پہ یا عالمی پیمانے پر کسی سے ڈھکی چھپی ہے, تو دلوں کو جوڑنے کا آسان نسخہ صفوں کو جوڑیے. صفوں کو ہم جوڑیں, اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے گا. صفوں کی درستگی کا خیال ہم رکھیں, اللہ ہمارے امور کا خیال رکھے گا. ہم اللہ رب العزت کے اوامر کو بجا لائیں, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. میرے بھائی میں دوست, شاید آپ نے آج کا میسج سمجھ لیا. اللہ کا واسطہ, نبی کے امتی ہونے کا واسطہ, اگر یہ حدیث ہے چیک کر لیجئے, کرا لیجئے. اگر یہ حدیث ہے تو پھر اللہ کا واسطہ, امتی ہونے کا واسطہ اپنی صفوں کی درستگی کا خیال رکھیں اور ان کی باتوں میں آنا چھوڑ دیجئے. ہر ایک کی وہ بات لی جائے جو درست ہو, مناسب ہو, اچھی ہو, حقائق سے میل کھاتی ہو, اور ہر ایک کی وہ بات چھوڑ دی جائے جو حقائق سے میل نہ کھاتی ہو, دلائل سے واسطہ نہ ہو. اس کی بات قابل توجہ نہیں ہو سکتی. وہ شخص قابل احترام ہو سکتا ہے مگر اس کی وہ بات اگر دلائل سے میل نہیں کھاتی, حقائق سے میل نہیں کھاتی, دلائل اور کتاب و سنت کے براہین سے میل نہیں کھاتی, وہ شخص قابل احترام ہے, ہو سکتا, مگر وہ بات عدم دلائل کی بنیاد پر قابل رد ہو سکتی نہیں, قابل رد ہوگی. یہ ہمارا اسلام کہتا ہے, یہ ہمارا ایمان کہتا ہے, یہ رب کی بندگی کا تقاضا کہتا ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا تقاضا کہتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے اور ان تمام کہی گئی باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی اور نفاذ کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.